اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ. اور جب بیت الخلاء میں داخل ہو، اللہم انا نعوذ بک من الخبث والخبائث. وہ خبث و خبائث بھی اسی شیطان کی نظر ہے. اور جب بیوی سے ملاقات کرنے لگو تو یکدم جپٹا مت مارو. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. پڑھ لو، خدایا ہمیں شیطان سے دور فرما یا شیطان ہم سے دور فرما، اور جو بچہ آپ دینے والے ہیں اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا. بخاری شریف میں ہے ان قدر لہ ولد، اگر اس ملنے سے بچہ بن گیا لم یضر شیطان. کتنا بڑا فائدہ ہے. ایک آدمی چٹ پٹ جا کے ملتا ہے اور تجھے ایک ہی کام آتا ہے، ہاں، ولوج خروج. تو کلمہ نہیں جانتے ہیں، زنا ہو رہا. پیغمبر کے آداب کے مطابق ملو. جو بچہ پیدا ہوا عالم فاضل بنے گا، جو بچی پیدا ہوئی پاک دامن حفیفہ عالمہ فاضلہ خاندانوں کو آباد کرنے والی بنے گی. لم یضر شیطان. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دہشت گرد بنے گا. اس کی وجہ سے آپ کو بھی ہتھکڑیاں پڑے گی، اس کی وجہ سے پورا خاندان بدنام ہو جائے. ہر مقام جہاں استعاذہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر جو رحمان الرحیم ہے. بسم اللہ. کیونکہ مشرکین کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، اس کے مقابلے میں آیا بسم اللہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. بسم اللہ یعنی افتتح ابتدع اشرع. فعل کی ضرورت نہیں رہی ہے کیونکہ شروع اور افتتاح اور ابتدا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. چونکہ ردن علی المشرکین ہے اس لیے اسی طرز کا کلمہ آیا ہے بسم اللہ. بسم اللہ. دیکھو ایک دفع مضرت ہے، دفع مضرت کے لیے تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری جلب منفعت ہے، فوائد لینے کا طریقہ ہے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ میں اللہ تعالیٰ کا ایک علم ذات آ گیا لفظ اللہ، کیونکہ ہر طرح کے مشکلات کے لیے ایک خدا کافی ہے. اور خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی آ گئے الرحمن الرحیم. کیونکہ اللہ جب مہربان ہو جائے تو کئی قسم کے احسانات فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سابقہ شرائع میں قرآن کریم میں ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھ گئے تو انہوں نے فرمایا بسم اللہ مجرہا و مرساہا. خداوند تعالیٰ ہی اس کو چلائے گا اور روکے گا. اور حضرت سلیمان نے جو بلقیس کو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام پر جو رحمان الرحیم ہے۔ آثار و اخبار میں ہے کہ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم تعالی بسم اللہ جل وعلا کئی قسم کے کلمات لکھتے تھے خطوں میں، لیکن جب سورۃ نمل کی یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اس کے بعد ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کیا۔ اور ام المومنین فرماتی ہے، مسلم اور ترمذی کی حدیث میں، کان افتتاح صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللہ اکبر وکان افتتاح قراءتہ بالحمد للہ رب العالمین۔ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر اور قراءت شروع کرتے وقت الحمد للہ رب العالمین۔ اس لیے امام مالک کے نزدیک فاتحہ سے پہلے تعوذ و تسمیہ منع ہے، مکروہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، مورخین نے لکھا ہے، کوفے کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز پڑھائی اور نماز میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ جب نماز ختم ہو گئی لوگ کھڑے ہو گئے، ہنگامہ ہو گیا، یہ کون سی ما هذه الصلاۃ، یہ کون سی نماز ہے؟ معاویہ نے کہا کیوں؟ کہ یہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ معاویہ نے کہا آرام سے رہو، ٹھہرے رہو۔ 10-12 آدمیوں کا وفد تیار کیا کہ چلے جاؤ مدینہ منورہ، پوچھ کے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ وہ آدمی مدینہ منورہ آئے، ٹھہرے، کئی دن رہے، واپس چلے گئے۔ حضرت معاویہ کو جا کے کہا کہ یہ پوچھنا بھی بے وقوفی تھی، کیونکہ کسی کی نماز میں بھی فاتحہ کے ساتھ بالجہر بسم اللہ جز کے طور پر نہیں۔ الحمدللہ حرمین شریفین میں آج بھی نماز حنفی طرز سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جنازہ حنفیوں کے مطابق، تراویح 20 رکعت، چاروں ائمہ۔ چھوٹے موٹے درمیانی اختلاف وہ چلتے رہتے ہیں، وہ تو آپ بھی کبھی ٹانگ اٹھا لیتے ہیں، کبھی جسم کھرچتے ہیں، وہ آپ کے اور میرے بھی اختلافات ہیں۔ کوئی نہ کوئی صف میں آ جاتا ہے، الکستا پمرائی بانس شیطان سور دے صدر منشوی، ذرا سی قرات ذرا لمبی ہو جائے یا ہم موج میں آ جائے تو اس کو فقہا کہتے ہیں گلا کھنکھارنے سے نماز فاسد ہوتی ہے۔